سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق میرے پاس چند دن قبل ایک ریٹائر پولیس افسر آئے۔ ان کا چھوٹا سا مسئلہ تھا، میں ان کی جتنی مدد کر سکتا تھا میں نے کر دی۔ اس کے بعد گفتگو شروع ہوئی تو میں نے ان سے زندگی کا کوئی حیران کن واقعہ سنانے کی درخواست کی۔ میری فرمائش پر انہوں نے ایک ایسا واقعہ سنایا جس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا، اور میں نے سوچا مجھے یہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہیے۔ پولیس افسر کا کہنا تھا، میں 1996 میں لاہور میں SHO تھا، میرے والد علیل تھے۔ میں نے انہیں سروس اسپتال میں داخل کرا دیا۔ سردیوں کی ایک رات میں ڈیوٹی پر تھا اور والد اسپتال میں اکیلے تھے۔ اچانک ان کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی اور وہ الٹیاں کرنے لگے۔ میرے خاندان کا کوئی شخص ان کے پاس نہیں تھا۔ وہ 2 مریضوں کا کمرہ تھا ان کے ساتھ۔ دوسرے بیڈ پر ایک مریض داخل تھا۔ اس مریض کا اٹینڈنٹ موجود تھا۔ وہ اٹھا، اس نے ڈسٹ بین اور تولیہ لیا اور میرے والد کی مدد کرنے لگا۔ وہ ساری رات ابا جی کی الٹیاں صاف کرتا رہا۔ اس نے انہیں قہوہ بھی بنا کر پلایا اور ان کا سر اور بازو بھی دبائے۔ صبح ڈاکٹر آیا تو اس نے اسے میرے والد کی کیفیت بتائی اور اپنے مریض کی مدد میں لگ گیا۔ میں 9 بجے صبح وردی پہن کر تیار ہو کر والد سے ملنے اسپتال آ گیا۔ ابا جی کی طبیعت اس وقت تک بحال ہو چکی تھی۔ مجھے انہوں نے اٹینڈنٹ کی طرف اشارہ کر کے بتایا، رات میری اس مولوی نے بڑی خدمت کی۔ میں نے اٹینڈنٹ کی طرف دیکھا، وہ ایک درمیانی عمر کا بارش سا ملازم تھا۔ میں نے مسکرا کر اس کا شکریہ ادا کیا، لیکن پھر سوچا اس نے ساری رات میرے والد کی خدمت کی ہے، مجھے اسے ٹپ دینی چاہیے۔ میں نے جیب سے 500 روپے نکالے اور اس کے پاس چلا گیا۔ وہ کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اپنا ایک ہاتھ اس کے کندھے پر رکھا اور دوسرے ہاتھ سے اسے 500 روپے پکڑانے لگا۔ وہ کرسی پر گسمسایا، لیکن میں نے روحانیت بھری آواز میں کہا، لے مولوی رکھ، یہ رقم تیرے کام آئے گی۔ وہ نرم آواز میں بولا، نہیں بھائی نہیں، مجھے کسی معاوضے کی ضرورت نہیں، میں نے آپ کے والد کی خدمت اللہ کی رضا کے لیے کی تھی۔ میں نے نوٹ زبردستی اس کی جیب میں ڈال دیے۔ اس نے واپس نکالے اور میرے ہاتھ میں پکڑانا شروع کر دیے، جبکہ میں اسے کندھے سے دباتا جا رہا تھا اور اصرار کر رہا تھا۔ میں اسے بار بار، او مولوی چھٹ، ضد نہ کر، رکھ لے، تیرے کام آئیں گے بھی کہہ رہا تھا، مگر وہ بار بار کہہ رہا تھا، میرے پاس اللہ کا دیا بہت ہے، مجھے پیسے نہیں چاہیے۔ میں نے رات دیکھا آپ کے والد اکیلے ہیں اور تکلیف میں ہیں، میں فارغ تھا، لہٰذا میں اللہ کی رضا کے لیے ان کی خدمت کرتا رہا، آپ لوگ بس میرے لیے دعا کر دیں وغیرہ۔ لیکن میں باز نہ آیا۔ میں نے فیصلہ کر لیا، میں ہر صورت اسے پیسے دے کر رہوں گا۔ پولیس افسر نے اپنی گیلی آنکھیں اور بھاری گلا صاف کیا اور پھر بولے، انسان جب طاقت میں ہوتا ہے تو یہ معمولی باتوں پر ضد باندھ لیتا ہے، یہ ہر صورت اپنی بات منوانے کی کوشش کرتا ہے۔ میں نے بھی پیسے دینے کی ضد بنا لی تھی، مگر مولوی مجھ سے زیادہ ضدی تھا، وہ نہیں مان رہا تھا۔ میں اس کی جیب میں پیسے ڈالتا تھا اور وہ نکال کر کبھی میری جیب میں ڈال دیتا تھا اور کبھی ہاتھ میں پکڑا دیتا تھا۔ میں اسے دھینگا مشتی میں اس سے پوچھا، مولوی یار تم کرتے کیا ہو؟ اس نے جواب دیا، بس ایسے ہی لوگوں کی خدمت کرتا ہوں۔ وہ مجھے اپنا کام نہیں بتانا چاہتا تھا۔ میں نے اب اس کا ذریعہ روزگار جاننے کی ضد بھی بنا لی۔ میں نے اس سے بار بار اس کا کام پوچھنے لگا۔ اس نے تھوڑی دیر ٹالنے کے بعد بتایا، میں کچہری میں کام کرتا ہوں، مجھے محسوس ہوا یہ کسی عدالت کاردلی یا کسی وکیل کا چپڑاسی ہوگا۔ میں نے ایک بار پھر 500 روپے اس کی مٹھی میں دے کر اوپر سے اس کی مٹھی دبوچ لی اور پھر رونیت سے پوچھا، مولوی تم کچہری میں کیا کرتے ہو؟ اس نے تھوڑی دیر میری طرف دیکھا اور پھر میرے والد کی طرف دیکھا، لمبی سانس لی اور پھر آہستہ آواز میں بولے، مجھے اللہ نے انصاف کی ذمہ داری دی ہے، میں لاہور ہائی کورٹ میں جج ہوں۔ مجھے اس کی بات کا یقین نہ آیا۔ میں نے پوچھا، کیا کہا تم جج ہو؟ اس نے آہستہ آواز میں کہا، جی ہاں، میرا نام جسٹس منیر احمد مغل ہے اور میں لاہور ہائی کورٹ کا جج ہوں۔ یہ سن کر میرے ہاتھ سے 500 روپے گر گئے اور میرا وہ ہاتھ جو میں نے 15 منٹ سے اس کے کاندھے پر رکھا ہوا تھا وہ اس کے کاندھے پر ہی منجمد ہو گیا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور آواز حلق میں فریز ہو گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی میں اب کیا کروں۔ جسٹس صاحب نے بڑے پیار سے میرا ہاتھ اپنے کندھے سے اتارا، کھڑے ہوئے، جھک کر فرش نے 500 روپے اٹھائے، میری جیب میں ڈالے اور پھر بڑے پیار سے اپنے مریض کی طرف اشارہ کر کے بتایا، یہ میرے والد ہیں، میں ساری رات ان کی خدمت کرتا ہوں، ان کا پاخانہ تک صاف کرتا ہوں۔ میں نے رات دیکھا آپ کے والد اکیلے ہیں، ان کی طبیعت زیادہ خراب ہے، لہٰذا میں نے اپنا والد سمجھ کر ان کی خدمت کرتا رہا۔
اس میں شکریہ کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سن کر میں شرم سے زمین میں گڑ گیا، کیونکہ میں صرف SHO تھا اور میرے پاس والد کے لیے وقت نہیں تھا۔ میں نے انہیں اکیلا ہسپتال میں چھوڑ دیا تھا، جبکہ ہائی کورٹ کا جج پوری رات اپنے والد کے ساتھ میرے والد کی خدمت بھی کرتا رہا اور ان کی الٹیاں بھی صاف کرتا رہا۔ میرے لیے ڈوب مرنے کا مقام تھا۔ میں ان کے پاؤں میں جھک گیا، مگر اس عظیم شخص نے مجھے اٹھا کر سینے سے لگا لیا۔ وہ پولیس افسر اس کے بعد رونے لگا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی اس کے بعد جسٹس صاحب سے دوبارہ کبھی ملاقات ہوئی؟ وہ روندی ہوئی آواز میں بولے، بے شمار۔ میں نے زندگی میں ان سے اچھا دیندار، ایماندار، نڈر انسان نہیں دیکھا۔ ان کا پورا نام جسٹس ڈاکٹر منیر احمد خان مغل تھا۔ انہوں نے 2 PhD کی تھی، ایک پاکستان سے اور دوسری جامعۃ الازہر مصر سے۔ دوسری PhD کے لیے انہوں نے باقاعدہ عربی زبان سیکھی تھی۔ انہوں نے اس کے علاوہ ملکی اور بین الاقوامی قوانین پر 24 کتابیں لکھی تھیں۔ وہ ان تمام کاموں کے ساتھ ساتھ تیزی سے مقدمات نپٹانے میں مشہور تھے۔ چیف جسٹس جس مقدمے کا فوری فیصلہ چاہتے تھے، وہ مقدمہ جسٹس منیر مغل کی عدالت میں لگ جاتا تھا۔ میں خاموشی سے سنتا رہا اور پولیس افسر کا کہنا تھا، جسٹس صاحب غریب خاندان سے تعلق رکھتے تھے، LLB کے بعد مسٹریٹ بھرتی ہو گئے۔ محنت کی عادت تھی، مسٹریٹی کے دور میں ان کے پاس کام کم ہوتا تھا، لہٰذا انہوں نے عدالتی صفحات کی بیک سائڈ پر کلمہ لکھنا شروع کر دیا۔ یہ سارا دن کلمہ طیبہ لکھتے رہتے تھے۔ شاید اس پریکٹس کا صلہ تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کی انرجی اور ٹائم میں برکت ڈال دی۔ انہوں نے دوران ملازمت ایک PhD کی، پھر عربی زبان سیکھی، جامعۃ الازہر میں داخلہ لیا اور عدالتی ٹائم کے بعد عربی زبان میں تھیسس لے کر مصر سے بھی PhD کی ڈگری لے لی۔ وہ ہر نیا قانون پڑھتے اور اس پر فوری طور پر کتاب لکھ دیتے تھے۔ وہ کتاب بھی خود ٹائپ کرتے تھے اور اس سارے کام کے دوران عدالتی کارروائی بھی متاثر نہیں ہوتی تھی۔ وہ دھڑا دھڑ مقدمات نپٹا دیتے تھے۔ انہوں نے پوری زندگی اپنے والد کی خدمت خود کی۔ ان کا بول و براز تھا، خود صاف کرتے تھے۔ والد زیادہ بیمار ہوئے تو ان کے بیڈ پر پاؤں کے قریب گھنٹی کا بٹن لگا دیا اور گھنٹی اپنے کمرے میں رکھ لی۔ والد ضرورت پڑنے پر پاؤں سے بٹن دباتے تھے اور وہ بھاگ کر ان کے پاس پہنچ جاتے تھے۔ اپنی بیگم کو بھی والد کا کوئی کام نہیں کرنے دیتے تھے۔ میں نے ان سے جسٹس صاحب کی زندگی کے مزید واقعات سنانے کی درخواست کی۔ پولیس افسر ہنس کر بولے، ایک بار ان کی عدالت میں جائیداد کے تنازع کا کیس آیا۔ ایک طرف سوٹڈ بوٹڈ امیر لوگ کھڑے تھے، ان کے ساتھ مہنگے وکیل تھے، جبکہ دوسری طرف ایک مفلوک الحال بوڑھا کھڑا تھا۔ اس کا وکیل بھی مسکین اور سستا تھا۔ جسٹس صاحب چند سیکنڈ میں معاملہ سمجھ گئے، لہٰذا انہوں نے بوڑھے سے پوچھا، بابا جی آپ کیا کرتے ہیں؟ بزرگ نے جواب دیا، میں پرائمری ٹیچر ہوں۔ یہ سن کر جسٹس صاحب اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور کہا، ماشاءاللہ، ہماری عدالت میں آج ایک استاد آئے ہیں، لہٰذا یہ استاد کرسی پر بیٹھیں گے اور عدالت سارا دن ان کے احترام میں کھڑی ہو کر کام کرے گی۔ اور اس کے بعد یہی ہوا۔ وہ بوڑھا استاد کرسی پر بیٹھا رہا، جبکہ جسٹس صاحب اپنے عملے اور وکلاء کے ساتھ کھڑے ہو کر کام کرتے رہے۔ جسٹس صاحب نے سارے مقدمے نپٹانے کے بعد آخر میں بوڑھے استاد کا کیس سنا اور 5 منٹ میں وہ بھی نپٹا دیا۔ میں نے ان سے پوچھا، کیا جسٹس صاحب حیات ہیں؟ ان کا جواب تھا، جی ہاں، لیکن بیمار ہیں اور مفلوج ہیں۔ پولیس افسر نے اس کے بعد پرس سے 500 روپے کے 5 بوسیدہ نوٹ نکالے، میرے سامنے رکھے اور کہا، یہ وہ 500 روپے ہیں، میں آج بھی انہیں تعویذ کی طرح جیب میں رکھتا ہوں۔ میں نے نوٹ اٹھائے، انہیں بوسہ دیا اور اسے واپس پکڑا دیے، اور اس نے بھی وہ چومے اور دوبارہ پرس میں رکھ لیے۔ وہ واقعی تعویذ تھے، انہیں ایک اصلی انسان نے چھوا تھا۔